بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال اسلام کو ہر طرف غلبہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے دعا کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں
تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا، عموم اوقات کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں کہ جب اللہ کا دروازہ بند ہو اور اس ٹائم دعائیں نہ سنی جاتی ہوں اور اجابت نہ ہوتی ہو، بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ خالق کائنات فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود ہی حکم بھی دے رہا ہے کہ تم مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ دعا امت مسلمہ کے پاس، بندگان خدا تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی مومن کو بڑا سہارا اور قوت حاصل ہے دعا کی وجہ سے۔ یعنی ایک مسلح بندہ اور ایک غیر مسلح، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے مومن کو کافر کے مقابلے میں یہ اسلحہ دیا ہے کہ مومن تنہا نہیں، مومن کے پاس دعا کا ہتھیار ہے جو اسے اٹھانا بھی نہیں پڑتا کہ اسے بوجھ لگے، خریدنا بھی نہیں پڑتا جو پرانا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اہل ایمان کا یہ ہتھیار یعنی ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بندہ سوچے تو یعنی صرف دعا پر ہی ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے ہمیں دعا کی یہ دولت عطا کی ہے، تو اس پر بھی پوری زندگی اس نعمت پر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی خوبصورت لفظوں میں دعا کا تعارف کروایا اور فرمایا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، امام ابن حمام، انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا سلاح المؤمن فی الدعاء والذکر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو دعا کا تعارف دوسرے انداز میں کروایا تو فرمایا وَعِمَادُ الدِّین، دعا دین کا ستون ہے، یعنی مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یعنی یہ تینوں جو تعارف ہیں حد درجہ جامع اور خوبصورت تعارف ہیں
کہ ایک دعا بیک وقت مومن کے لیے اس کی حیثیت اسلحہ کی ہے، دین کے لحاظ سے وہ حیثیت ستون کی رکھتی ہے، اور اس سے فیضان زمین و آسمان میں بھی ہے کہ دعا کی وجہ سے زمین و آسمان منور ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کے کوئی اور چیز زیادہ عزت والی نہیں، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم چیز دعا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں، جو کہ جامع ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، کہ من لم یسأل اللہ یغضب، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا رب ذوالجلال اس پہ ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ اس پہ غضب کرتا ہے، غصے میں آتا ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا۔ ویسے یعنی یہ عبد اور معبود میں یعنی فرق ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، بالآخر اکتا جاتا ہے منگتوں سے، سائلین سے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ جو اس سے نہ مانگے تو خالق کائنات جل جلالہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ دعا کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوہ الا آتاہ اللہ ایاہا، کہ روئے زمین پر جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے، رب اس کو اس دعا کے عوض میں اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی بھی فرد بشرطے کہ مومن ہو، یعنی ایمان کی شرط ہے اس میں، روئے زمین پر کسی صدی کا بھی ہو، فرمایا جس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ناکام نہیں ہوتی، خالی نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی معنی میں اجابت اور قبولیت ضرور ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرط ہے کہ ہو تو مومن اور ساتھ کسی گناہ کے کام کی دعا نہ کر رہا ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو، ان سے ہٹ کر کوئی دعا کرے تو رب ذوالجلال اس دعا کے بدلے میں اسے اجر دیتا ہے، یا پھر جو وہ مانگ رہا ہے اگر اسے نہ بھی ملے تو خالق کائنات جل جلالہ اس دعا کی وجہ سے اس کا کوئی دوسرا غم یا نقصان اس سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو اس نے مانگا تھا وہ اگرچہ نہیں بھی ملا، لیکن دعا پھر بھی رائگاں نہیں گئی، دعا کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس سے کوئی مصیبت ٹال دی، یا اس کا کوئی جو آئندہ کوئی غم ہونے والا تھا، آنے والا تھا، اس غم کو دور کر دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں، جو جامع ترمذی میں ہے، اسی مضمون کی تفصیل ہے اس حدیث میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی دعا یعنی مومن اس انداز میں مانگے کہ اسے دعا کے نتیجے میں
بہت کچھ ملے گا اور ضرور ملے گا، یعنی اس کی دعا ناکام نہیں ہوگی۔ فَإِمَّا أَن يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ مومن کے لیے یا تو دنیا میں ہی جو اس نے مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور یا پھر دعا کو قبول کر کے رب ذوالجلال اس کے لیے جو اس نے مانگا ہے آخرت میں ذخیرہ کر دے گا، یعنی آخرت کے لیے یا اس کی یعنی وہ ایک معنی میں پراپرٹی بن چکی ہے اور اس کے لیے ذخیرہ ہے۔ وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے دنیا میں ہی اس کی دعا کی وجہ سے جتنی اس نے دعا مانگی اللہ نے اتنے گناہ معاف کر دیے، یعنی یا تو جو اس نے مانگا ہو بہو وہی دنیا میں مل گیا، اور اس میں اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر کیا ہے کہ 2 دن بعد ملے یا 2 سال بعد ملے، یعنی اس کے لیے جو بہتر ہے، اگرچہ یہ بظاہر سمجھ رہا ہو کہ مجھے تو اب ضرورت ہے اور وہ چیز بعد میں ملے، لیکن ہو سکتا ہے آج کی اس کی ملی ہوئی اس کے اتوار میں خرابی لے آئے اور اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو، تو اللہ دیتا ہے ضرور، اور اس کے لیے جب بھلائی ہے اس وقت دیتا ہے، یا پھر اس کی قبولیت یہ ہے کہ آخرت میں رب ذوالجلال اس دعا کا نتیجہ بطور ذخیرہ اس کے لیے رکھ دیتا ہے، یا پھر دنیا میں ہی خالق کائنات جل جلالہ اس دعا کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس نے دعا گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں کی تھی، کسی اور مقصد کے لیے کی تھی، تو رب ذوالجلال اس کا یعنی فائدہ یہ بھی اس کو دے دیتا ہے کہ یہ دعا خالی نہ ہو، اس نے مجھے پکارا ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم اس کو یہ دیا جائے، اور یہ بھی چھوٹا اجر نہیں، اور دعا کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے لحاظ سے یعنی تقدیر کے لحاظ سے فرمایا، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، یعنی تقدیر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اسے اور کوئی چیز ٹال نہیں سکتی تقدیر کو، مگر دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اس میں آگے پھر تقدیر کی جو اقسام ہیں وہ ایک تفصیل ہے کہ کون کون سی تقدیر جو ہے وہ دعا کی وجہ سے بدلتی ہے اور کس انداز میں بدلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث روایت کرتی ہیں اس کا مضمون بڑا لذیذ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغنی حذر من قدر، ویسے تو یعنی کوئی بچاؤ تدبیر احتیاط پرہیز یہ تقدیر سے بندے کو بچا نہیں سکتی، فرمایا والدعاء ینفع مما نازل و مما لم ینزل، دعا جو ہے یہ بندے کو فائدہ دیتی ہے اور دونوں صورتوں میں فائدہ دیتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مصیبت بندے پر معاذ اللہ آ چکی ہے اور اب اس نے دعا مانگنا شروع کی ہے کہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی آئی نہیں، خطرہ ہے کہ آ نہ جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا میں دونوں لحاظ سے پاور ہے، آئی ہوئی کو بھی واپس کر دیتی ہے اور جو ابھی آئی نہیں اس کو اس لحاظ سے روک دیتی ہے کہ وہ بندے پر آ نہ سکے۔ تو یعنی دونوں لحاظ سے اس میں طاقت ہے کہ جو نہیں آئی اس کو روک سکتی ہے اور جو آئی ہے مصیبت اس کو دفع کرنے
اور اٹھانے کے لحاظ سے اس کا کردار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے پر ایک مصیبت اتر چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جیسے اس پر لکھی ہوئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف آ چکی ہے۔ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، ادھر سے بندے نے دعا مانگ دی ہے، تو مصیبت کو رستے میں ہی دعا مل جاتی ہے۔ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، دعا اس کو رستے میں اس سے ملاقات کر لیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَيَعْتَ لِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعت لِجَان، قیامت تک ان کا، یعنی لغوی معنی ہے یعت لِجَان کا، جو پہلوان آپس میں کشتی کرتے ہیں، کہ قیامت تک پھر دعا اور بلا کی آپس میں کشتی ہی جاری رہتی ہے۔ یعنی بلا چاہتی ہے کہ میں بندے کی طرف آؤں، دعا کہتی ہے کہ میں نہیں آنے دوں گی، تو اس طرح آپس میں ہی ان کا مسئلہ رہتا ہے، وہ بلا بندے کی طرف آ ہی نہیں سکتی۔ اتنی پاور ہے دعا کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَعْتَ لِجَان، کہ وہ یتصارعان، آپس میں ان کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ اتنی طاقتور اور پاورفل ہے کہ بڑی سے بڑی بلا جو ہے اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے اس کو طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ دعا میں سب سے اہم چیز دعا کی قبولیت کے اقدامات ہیں کہ دعا قبول ہو، دعا ضائع نہ جائے، یعنی شرطیں اس کی پوری ہوں، جو کہ شرطیں کے بعد پھر کسی نہ کسی کا تو اجر اس کو ضرور ملے گا، لیکن اگر وہ دعا ہی ایسی ہے کہ جس کی شرائط اسلامی نقطہ نظر میں نہیں پائی جا رہی، مانگنے والے کے لحاظ سے یا دعا کے الفاظ کے لحاظ سے، دعا کے مضمون کے لحاظ سے، تو پھر وہ دعا ہی نہیں بنی، کیونکہ جو دعا بن جائے گی شرعی طور پر دعا کہلائے گی، تو اس کا تو کسی نہ کسی طریقے سے اجر مومن کو ضرور ملے گا۔ اور پھر یعنی شرائط کے بعد کہ جو مقصد چاہتا ہے اس مقصد کے لیے پھر مزید جو ہے مومن کو اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں آج خصوصی طور پر ہمارا موضوع ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، من سرہ ان یستجاب لہ عند الکرب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہے کہ غم و آلام میں، دکھوں اور مصائب میں اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، جسے یہ پسند ہے وہ کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ، وہ نارمل حالات میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے، یعنی سختی، مشکل، گھبراہٹ اور نقصان، بلا اور مصیبت کے بھنور میں پھنسا ہوا تو مانگتا ہی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ قبولیت، مشکل میں دعا کی قبولیت فوراً ہو جائے، جسے یہ پسند ہے عند الکرب والشدائد، گھبراہٹ اور شدائد میں جس کی دعا کی قبولیت، جسے چاہیے کہ میری دعا قبول ہو، اللہ دستگیری کرے، فوراً میری حاجت پوری ہو جائے، اور مشکل میں انسان کو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو عام روٹین میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ وہ کثرت دعا کا اہتمام کرتا رہے، تو جب خوشی کے حالات میں،
خوشحالی میں، نارمل حالات میں وہ کثرت سے دعا کرتا ہوگا تو اب اس کا رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا ایک کوٹا بن چکا ہے قبولیت کا۔ تو اب جس وقت معاذ اللہ گھبراہٹ آئے گی یا کوئی ایسی صورتحال ہنگامی ایمرجنسی ہوگی، یہ مانگے گا تو وہ پہلی ساری دعائیں ترجیحاً اس کی قبولیت کا باعث بنے گی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کے الفاظ کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے اور مختلف لمحات کے لحاظ سے بھی حکم دیا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ مقبول دعاؤں کی وارث بنے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم سیاح الدیک، اذا سمعتم سیاح الدیک، جب تم مرغ کی اذان سنو۔ لغوی معنی سیاح کا چیخنا ہے مراد، یعنی وہ جو اذان دیتا ہے۔ تو پھر فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو اس وقت اللہ کا فضل مانگو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے کا موجود ہونا رحمت کی دلیل ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اب دعا کرو گے تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی، اور یہ ایمان بالغیب پر ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، انسان کی آنکھ کو فرشتہ نظر نہ آئے مگر مرغ کو نظر آ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی وہ جو سحری کے وقت کی اس کی اذانیں ہیں۔ تو اس سے یعنی لبرل لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب مرغ کا بھی یہ لحاظ ہے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہو۔ تو ایک مؤذن جو حقیقت میں 5 وقت جگاتا ہے، یا پھر ایک دین کا خطیب، مبلغ، امام جو اس سلسلہ میں مرغ سے تو کہیں بڑا کام کرتا ہے، تو اس کو کیوں بات بات پہ مورد الزام بنایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر فرمایا یعنی دعا کا وقت ہے، فوراً اس نے دعا، مرغ نے اذان دی ہے، تم دعا کرو کہ دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گدھے کا ہنہنانا، ہینگنا گدھے کا جو ہے وہ سنو، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو پھر تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، کہ گدھے نے شیطان دیکھا ہے، اس بنیاد پر اس نے ہینگنا شروع کیا ہے۔ تو یہ دونوں مواقع بڑے اہم ہیں، یعنی دشمن کی آمد کا پتہ چل جائے بندے کو کہ مجھ پر حملہ کرنے والا آ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے گدھے کا بھی فائدہ ہے، اور یہ اس کی ایک جزوی طاقت ہے کہ انسان کی آنکھ کو تو دشمن اپنا نظر نہیں آ رہا، اور گدھے کی آنکھ کو انسان کا دشمن نظر آ گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو گدھے کی عادات ہیں، جو بندہ جس نے رکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک ہے اس کا ہنہنانا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اس سے ہٹ کر جب وہ اچانک ہنہنا پڑے تو وہ یعنی خاص اس الارم کا ہنہنانا ہے کہ شیطان آ گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے حد درجہ مہربان ہیں، تو ہر لحاظ سے امت کا فائدہ چاہتے ہیں، اور یہ کہ یعنی یہ جو ارد گرد کا ماحول ہے
اس کے لحاظ سے بھی انسان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو مشینی اور ماحول ہے، اس سے علاوہ جو قدرتی ماحول ہے اس کے بہرحال پھر بھی فوائد زیادہ ہیں۔ یعنی گھر میں موجود کوئی مشین کروڑوں روپے کی، وہ تو اس کو فرشتے کی آمد کا پتہ نہیں دے سکتی، اور تھوڑی سی قیمت کا مرغ جو ہے وہ پتہ دے سکتا ہے۔ یعنی اس بنیاد پر کہ اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ اور ایسے ہی گدھے کے ہنہنانے پر یعنی سواری تو موٹر سائیکل کی بھی ہے، گھوڑے، اور آج نئی نئی سواریاں ہیں، لیکن وہ جو ایک پرانی سواریاں ہیں، یعنی گدھے کی سواری بھی سنت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گدھا مشہور ہے، اور گھوڑے کی سواری، خچر کی سواری۔ تو ان چیزوں میں کے مقابلے میں آج لوہا اور ربڑ کے ٹائر اور پٹرول، یہ چیزیں جو بظاہر ہمیں تیزی والی لگتی ہے اور مفید لگتی ہیں، ان کے مقابلے میں اصل فطرت کے زیادہ قریب وہی چیزیں ہیں جو اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ یہ اصل ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، یعنی جس طرح کے گدھے کی ہنہناہٹ کہ وہ شیطان سے بندے کو متنبع کرتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی دعا کے لحاظ سے فرمایا خصوصی طور پر شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو جب گدھا ہنہنا رہا ہو، اور دوسری طرف جب مرغ جو ہے وہ اذان دیتا ہے تو اس وقت تم رب ذوالجلال کے فضل کی دعا کرو کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے فضل جو ہے وہ مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ایک فارمولہ یہ بھی عطا کیا جو سنن ابی داؤد میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، کہ قبولیت کے لحاظ سے تیز ترین دعا ایک ہے سری، ایک ہے اسرع، یعنی زیادہ سپیڈی، بہت زیادہ جو تیزی سے قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے دعوت غائب لغائب، یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا، یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اس کی دعا، ایک بندے کی دوسرے کے لیے جو کہ غائب ہے، تو دعوت غائب لغائب، ایک کی دوسرے غیر حاضر جو موجود نہیں، چونکہ جو موجود ہے اس کے لحاظ سے یعنی ریا کا بھی اس میں شائبہ ہو سکتا ہے، اور یہ خلوص کی دعا ہے جو ایک بندہ مانگ رہا ہے دوسرے کے لیے۔ تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ گر بتا دیا کہ چاہتا وہ بھی ہے کہ میری دعا قبول ہو، چاہتا یہ بھی ہے کہ میری دعا میرے اپنے فائدے میں جلد قبول ہو، تو یہ اس کے لیے غیبانہ کرے، وہ اس کے لیے غیبانہ کرے۔ تو رب ذوالجلال دونوں کے اس خلوص کو دیکھ کر کہ اس کی اپنی حاجت تھی مگر اس کو اس نے یاد رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ مانگ رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس کی بھی قبول ہو جائے گی، اس کی بھی قبول ہو جائے گی، کہ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ظاہر الغیب دعا مانگیں گے پشت کے پیچھے۔ تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ تحفہ دیا، اس کام کے لیے نہ تو کوئی سفر کرنا پڑے گا، نہ کوئی خرچ کرنا پڑے گا، نہ یہ ہے کہ خاص عید کی رات کی قبولیت کی رات جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، اور مومن ہو اگرچہ وہ غوث قطب نہ بھی ہو، تو اپنے یہ روٹین جب بنا لے کہ غائب کے لیے دعا ایک جو دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کے عدم موجودگی میں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے قبولیت کا
بڑا سنہری راز رکھا ہوا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سلسلہ میں جو مختلف اوقات ہمیں بتائے ہیں دعا کی قبولیت کے، ان اوقات کے لحاظ سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے، اِنَّ مِمَّا يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، کہ جن جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ کون سے ہیں؟ لیلۃ العیدین، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عید الفطر کی رات مطلب ہے چاند رات، عید کا دن جس کے بعد آنے والا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج اس رات کو میلے ٹھیلے کی رات سمجھ لیا جاتا، اور اس رات کو یعنی پہلی رات میں لوگ عبادت میں مصروف تھے، چاند نظر آیا تو یعنی یہ مظاہرہ لوگ شروع کر دیتے ہیں عملاً کہ جیسے شیطان کھل گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آزادی ہے، میوزک بجائے جا رہے ہیں اور یعنی فحاشی اور میلے کا سما بن جاتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں وہ بڑی اہم رات ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور پھر سال کے بعد آئے گی اور پتہ نہیں کون اس وقت ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ رات اور پھر جو عید الاضحیٰ سے پہلے کی رات ہے 9 ذو الحج اور 10 ذو الحج کے درمیان کی، اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان جو ہے شب برات، اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت دعا کے اوقات کے لحاظ سے اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک پورا طبقہ ایسا ہے، یعنی ایک تو ویسے ہی دین بیزار لوگوں کا ٹولہ ہے، لیکن ایک وہ دین والے بظاہر وہ شب برات کو خصوصی طور پر عشاء کے بعد مسجدیں بند کرتے ہیں اور لائٹنگ نہ ہو اور یہ رات نہ منائی جائے، اور اس کے خلاف وہ مضمون چھاپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو اگر بندے مسجد میں آ رہے ہیں اجتماعی طور پر یا ویسے اس سلسلہ میں کوئی اجتماع ہو رہا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو بہرحال فائدہ تو ہے کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے، تو اس میں کسی لحاظ سے کوئی آمین کہے گا، کوئی دعا مانگے گا، کوئی ذکر کرے گا، کوئی عمل کرے گا عمل صالح، تو اس بنیاد پر ہمارا یعنی اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ سنت کے قریب ترین ہیں کہ اس رات کا اہتمام بھی اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے یعنی بطور خاص اس رات کو وہ 1 مہینہ پہلے سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شب برات آئے گی تو مہینہ پہلے جو رسائل چھپیں گی ان کے ماہنامے، اس کے اندر وہ دیں گے کہ اس رات کو کوئی زندہ نہ رکھے، یہ رات کوئی نفل نہ پڑے، یہ بدعت ہے، اور اس طرح کے ان کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ قبولیت کے لحاظ سے اس حدیث کے مطابق فرمایا اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، جس طرح کہ 27ویں تو ہے ہی، پہلی رات کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایسے ہی شریعت میں جو دیگر راتیں ہیں، اوقات الاجابات لیلۃ القدر و یوم عرفۃ و شہر رمضان و لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، یعنی قدر کی رات، عرفہ کی رات، یعنی 9 ذو الحج کی جو رات ہے اس کے لحاظ سے، اور ساتھ ہی رمضان کا پورا مہینہ، اور جمعہ کی رات، یعنی جمعہ سے پہلے جو رات ہے، جس طرح کہ آج کی رات ہے صبح جمعہ ہے تو یہ قبولیت کی رات ہے، اور پھر خود جمعہ، چونکہ جمعے کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اس گھڑی کے لحاظ سے فتح الباری میں 48 اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، یعنی اتنی وسعت ہے دین اسلام میں کہ ایک گھڑی پر اتنی ریسرچ ہے، اور پھر تعین اس لیے نہیں کہ ایک بندہ تلاش میں
پورے دن میں ہی بندگی کرتا رہے کہ یہ گھڑی ہوگی وہ گھڑی ہوگی، کسی نے کہا طلوع آفتاب کے وقت، کسی نے کہا جب 20 منٹ گزر گئے ہوں تو وہ، کسی نے کہا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے، کسی نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان کی گھڑی، کسی نے کہا کہ جب جماعت جمعے کی 2 فرض کا سلام پھرتا ہے تو وہ، کسی نے کہا کہ نماز عصر کے فوراً کی بات۔ تو یعنی وہ پورا جمعہ ہی اصل میں اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ہر جو نماز ہے، ہر نماز، اس میں فرض جب ادا کیے جاتے ہیں تو فرائض کی ادائیگی کے فوراً بعد جو وقت ہے اس کو بھی شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ مقدس قرار دیا گیا ہے، اور قبولیت کی گھڑیاں وہ عظیم گھڑیاں ہیں۔ امام مجاہد نے یہ ذکر کیا، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ ان الصلاۃ جعلت فی خیر الساعات فعلیکم بالدعاء خلف الصلوات۔ اصل میں یہ جو 5 نمازوں کا ٹائم ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، یعنی یہ ہمارا کافی سال پہلے کا ایک فہم دین کورس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیوں یہ 5 ہیں اور یہ وقت کیوں ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات کے یہ وقت تھے، یعنی بڑے سپریم ٹائم امتوں کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے تھے کہ جن وقتوں میں اللہ انبیاء سے ملاقات کرتا تھا ان کو ٹائم دیے ہوئے تھے۔ جو بھی جس زمانے میں نبی تھے ان کو رب نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ یہ فجر کے ٹائم تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مغرب کے ٹائم کرنی ہے، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم۔ تو یہ سپریم وقت ہے اللہ کی دربار میں حاضری کا۔ تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اس امت کو وہ سارے ٹائم دے دیے ہیں، یعنی اپنے ساتھ ملاقات کے ٹائم، کہ وہ جو صرف نبیوں کو دیے جاتے تھے اللہ نے اس امت کو وہ ٹائم دے دیے۔ تو اس بنیاد پر امام مجاہد کہتے ہیں ان خاص وقتوں میں پھر دعا کرو کہ جب فرض ادا ہو جائے تو اللہ کے ملاقات کا یہ خصوصی وقت تھا، تو اس وقت تم فرائض کے فوراً بعد جو ہے جو دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت امام مجاہد جو کہ تابعی ہیں انہوں نے اس چیز کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ دعا کے لحاظ سے کچھ الفاظ اور انداز ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ جھوم کے برستی ہے۔ ویسے تو ایک عام قانون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، یعنی اب جو ہم نے شروع میں فوائد بیان کیے کہ دعا مومن کی اس ہر حال میں فائدہ ہے، تو یہ ہیں شرطیں کہ شرطوں کے لحاظ سے صحیح پائی گئی تو پھر فائدہ ہے۔ اب اس نے اگر درود ہی نہیں پڑھا تو اب دعا بنی نہیں پوری، اللہ کے دربار میں پہنچے گی تو پھر قبول ہوگی، تو یہ موقوف رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یسعد منہ شیء، اگر تم نے گھنٹہ مانگی ہے تو 1 سیکنڈ کی بھی اوپر نہیں جائے گی، یعنی اگر تم نے وہ اس کے 1000 جملے بولے ہیں تو 1 لفظ بھی اوپر نہیں جائے گا۔ لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پاک پہ درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اتنی بڑی مشکل کشائی جن کے نام کی ہے تو ان کی ذات کی مشکل کشائی کتنی بڑی ہوگی۔ اور یقیناً یعنی اللہ سے دعا مشکلات کی چابی ہے، اور اس دعا کی قبولیت درود شریف ہے۔ ہر دعا یعنی جو رب ذوالجلال سے کوئی کسی گھڑی، کسی وقت، کسی زمانے میں، کسی علاقے میں کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو وہ اس وقت تک آسمان کی طرف نہیں پہنچتی، موقوف ہے، جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو درود کی اتنی برکت ہے اور اتنی مشکل کشائی ہے کہ وہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا جس سے مشکل حل ہوگی، اس دعا کی رب کے دربار میں پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ہو، اور اس کے ساتھ یعنی درود شریف کا تذکرہ ضرور ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کثرت سے درود کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی یعنی شعار اہل سنت و جماعت کا ہے درود کے لحاظ سے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آپ کا اپنا عمل مروی ہے، آپ نے کچھ آیات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ دن تھا عید الفطر کا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، کہتے اللہم انکا قلت وقولک الحق، رب تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے۔ کیا تو نے فرمایا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یہ تو نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب تیری رحمت محسنین کے قریب ہے، فَإِن كُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَارْحَمْنِي، اگر رحمت کوٹا ہے محسنین کا تو میں اگر محسن ہوں تو پھر مجھ پہ بھی رحم کر، میرا بھی حق بنتا ہے۔ ان کنتو من المحسنین فرحمنی، اگر محسن ہوں میں تو مجھ پہ رحم کر، اس بیس پر میں نوازا جاؤں، یہ تیرے فرمان کے مطابق میرا حق بنتا ہے۔ وَإِن لَمْ أَكُن مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر میں محسن نہیں ہوں، یعنی اگرچہ وہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں جن کو خامس خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اِن لَمْ أَكُن مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر میں محسنین میں سے نہیں ہوں تو پھر فرمایا ایک دوسری سیٹ ہے، قَدْ قُلْتَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ رب تو نے یہ فرمایا ہوا ہے قرآن میں، اور سچا تیرا فرمان ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے، مومنین پر رحم کرتا ہے، مومن کو رحم ملتا ہے اللہ کا۔ تو کہتے ہیں مومن تو میں بھی ہوں، فرحمنی، لہذا مومن ہونے کی بیس پر ہی مجھ پر رحمت کر۔ یعنی جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل کوئی عہدہ ملتا ہے کہ یہ بی اے پاس ہے، یہ ایم اے پاس ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس نے فلاں کورس کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اگر رحم محسن ہونے کی وجہ سے ہے تو اس پہ کر، اگر میں محسن نہیں ہوں، مومن تو ہوں، تو پھر مومن ہونے کی وجہ سے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق مجھ پہ رحم کر۔ کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے کامل الایمان، اگر میں کامل ایمان والا مومن بھی نہیں، یعنی مطلقاً تو مومن ہوں لیکن کامل ایمان والا مومن نہیں، اور ادھر آیت میں مراد کامل ایمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ مومنین پر اللہ رحیم ہے، یعنی کامل مومنین پر، اور میں کامل نہیں ہوں، میں ناقص ہوں، تو پھر کہتے ہیں فَأَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى،
تو اپنی شان اہل تقوی بتاتا ہے اور تیرے فرمان میں کوئی شک نہیں اور تیرے اہل تقوی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ فَأَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، تو اہل تقوی بھی ہے اور تو اہل مغفرہ بھی ہے، یعنی تجھ سے لوگوں کو بخشش ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّكَ قُلْتَ، کیونکہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ وہ اللہ جو ہے وہ اہل تقوی ہے اور وہ اللہ اہل مغفرہ ہے۔ تو کہتے ہیں فاغفر لی، اس بیس پہ مجھے بخش دے کہ میں تو نہ محسن ہوں نہ میں کامل مومن ہوں، تو بالیقین اہل مغفرہ ہے، تو فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں چلو فَإِن لَّمْ أَكُن مُسْتَحِقًّا لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اگر میں ان میں سے کسی لحاظ سے بھی مستحق نہیں بنتا، نہ میں بنتا ہوں مستحق محسن ہونے کی وجہ سے، نہ بنتا ہوں کامل مومن ہونے کی وجہ سے، اور نہ اس بنیاد پر کہ تو یقیناً اہل مغفرہ ہے، مگر پھر بھی میری قسمت نہیں آ رہی کہ تو مجھے بخشے، تو پھر کہتے ہیں فَأَنَا صَاحِبُ مُصِیبَہ، پھر میں تو مصیبت والا ہوا کہ جس کو یہ آخری چانس بھی نہیں مل رہا، نہ محسن ہونے کی وجہ سے نہ کامل مومن ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ تیری شان تو یقیناً اہل مغفرہ ہے، مگر تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تجھ پہ کسی کا زور نہیں چلتا، لا یسأل عما یفعل، تو پھر بھی اگر مجھ پہ رحم نہیں ہوتا تو میں تو پھر مصیبت زدہ ہوں کہ مجھ پہ اس بیس پہ بھی رحمت نہیں ہوئی، یعنی تیرے فعل پر تو کوئی اعتراض نہیں لیکن میں تو محروم رہ گیا ہوں، میں پھر مصیبت زدہ ہوا۔ تو کہتے ہیں میں پھر بھی محروم نہیں رہوں گا، کیوں؟ قد قلت، تو نے کہا ہوا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ جب یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر ان کا کیا مقام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی صلوات ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو فرمایا پھر مصیبت زدہ ہونے کی بیس پر تو مجھے ضرور رحمت ملے گی۔ میں انا للہ پڑھ رہا ہوں، پہلے تین جو منصب تھے ان پر میری بات نہیں بنی تو میں مصیبت زدہ ہوا، اور مصیبت زدہ ہو مومن اور ہو مصیبت زدہ تو اللہ تعالیٰ تو نے خود قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ مصیبت زدہ مومن کی یہ شان ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو کہتے اللہم فرحمنی، پھر رب اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر دے کہ میں مصیبت زدہ ہوں اور یہ تیرا قرآن اس انداز میں حکم دے رہا ہے۔ تو اتنی یعنی جامع طریقے سے انہوں نے دعا مانگی کہ محسن کے قریب ہے رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر کے میں محسن ہوں، اگر محسن نہیں ہوں تو کان بالمؤمنین رحیمہ، اس بیس پہ کر کہ تو مومنین پہ رحیم ہے تو میں کامل مومن ہوں، اور اگر میں کامل مومن بھی نہیں ہوں تو پھر تو اہل تقوی و اہل مغفرہ ہے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو میں پھر مصیبت زدہ ہوں، اور جو مصیبت زدہ ہے اس کے لیے تو نے فرمایا ہوا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ ہے اصل میں یعنی بندے کا اپنے رب سے کھل کے بات کرنا، اور اسے یہ یقین ہو کہ میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا، اور پھر جس انداز میں یعنی بندے کو
یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ضرور دے دینی ہے میری مانگ، میں جو مانگوں گا، تو اس بنیاد پر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دعا مانگتے وقت تم اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، اور مانگتے وقت خود ہی تم تردد کا شکار نہ ہو کہ قبول تو ہونی کوئی نہیں، چلو میں مانگ دیتا ہوں۔ اس طرح دعا کی انسلٹ ہو جاتی ہے، یعنی تم یہ یقین رکھ کے دعا کرو کہ رب ذوالجلال دعا کو قبول فرمائے گا۔ حکم دیا گیا کہ دعا مانگتے وقت کوئی بندہ اس انداز میں دعا نہ کرے کہ جس کے اندر ان شیطا کا استعمال کیا جا رہا ہو کہ رب اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، رب اگر تو چاہتا ہے، یعنی اس سے اس بندے کا جو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے اس میں فرق آتا ہے۔ یعنی ہونا تو جو کام ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، اور پھر یہ بھی بنتا ہے کہ اس کو شاید اتنی ضرورت نہیں، اور یہ تکبر آ جاتا ہے کہ یہ تو پوری طرح مانگ ہی نہیں رہا۔ یعنی جس طرح دنیا میں کسی سے مانگتے ہوئے یہ کہ مجھے ہر حال میں ضرور دو، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر چاہو تو مجھے دے دو، تو ان دونوں مانگنے کے اندازوں میں دنیا میں کسی سے مانگنے میں فرق واضح نظر آتا ہے کہ پہلے کے لحاظ سے دینے والے کے دل میں آئے گا کہ اس بیچارے کا تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے، میں ضرور اس کی مدد کروں، اور دوسرے میں یہ ہے کہ وہ تو خود آپشن رکھ رہا ہے کہ چاہو تو دو چاہو تو نہ دو۔ تو اس بنیاد پر شریعت میں پھر ان شیطا کا جو اطلاق ہے دعا مانگتے وقت اس سے روکا گیا کہ مشروط نہ مانگو، مطلقاً رب ذوالجلال سے مانگو۔ اس واسطے تمہیں کسی دعا میں جو معصور دعائیں ہیں قرآن مجید میں، یا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ جس میں ان شیطا کے ساتھ دعا کی جا رہی ہو۔ دعا ہمیشہ حتمی اور قطعی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور یہ بھی یعنی قبولیت کے جو انداز بتائے گئے انہی میں موجود ہے۔ دعا کے لحاظ سے یحییٰ غسانی کہتے ہیں، امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر یہ لکھا، اصاب الناس قحط علی عہد داود علیہ السلام، سیدنا داود علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور قحط بہت شدید تھا۔ فاختاروا ثلاثہ من علمائہم، تو اس زمانے میں دعا کے اہتمام کے لیے 3 علماء کا چناؤ کیا گیا ساری امت میں سے، کہ 3 بڑے عالم جو ہیں وہ اللہ سے بارش کی دعا مانگیں۔ فخرجوا، وہ نکلے اور انہوں نے دعا شروع کی۔ ایک نے پہلے مانگی، کہتا ہے اللہم انک انزلت فی توراتک ان نعفو عمن ظلمنا، کیا اللہ تو نے تورات کے اندر یہ نازل کیا ہے ہمارے لیے حکم، ان نعفو عمن ظلمنا، کہ ہم جو ہم پہ ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں، یہ حکم تیرا ہمارے لیے تورات میں ہے۔ تو کہتا ہے اللہم انا ظلمنا انفسنا، وہ عالم دین پہلا کہتا ہے کہ اے اللہ پھر ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تو جو حکم تو نے ہمیں دیا ہوا ظاہر ہے کہ تو خود تو اس پہ عمل کرتا ہے، تو فاعف عنا، پھر ہمیں معاف کر دے، ہم ظالم ہیں اور ظالموں کو معاف کرنے کا تو نے حکم دیا ہوا ہے، تو ہم ظالم ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ جس وقت اس نے دعا ختم کی تو دوسرا عالم بولا اللہم ان ارقاؤک، کہتا ہے اللہم انک انزلت فی التوراۃ ان نعطیک ارقاءنا، کہ تو نے تورات میں حکم دیا ہے ان نعطیک ارقاءنا، ارقاء رقیق کی جمع ہے، رقیق ہے غلام،
کہ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلام آزاد کریں، یہ تیرا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو کہنے لگے اللہم انا ارقاؤک فآتقنا، ہم تیرے غلام ہیں تو ہمیں آزاد کر دے، یعنی اس قلت اور ذلت کی حالت سے ہمیں آزادی دے، خوشحالی دے، فراوانی دے۔ تو جو ہمیں تو نے کرنے کا حکم دیا، تیرے دربار میں تو قانون ہی وہ چلتا ہے، تو ہم تیرے عبد ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ہمیں آزاد فرما دے۔ وقال الثالث، اب تیسرے عالم دین نے دعا شروع کی، اللہم انک انزلت فی توراتک اللہ نرد المساکین، تو نے تورات میں یہ نازل کیا ہے کہ ہم یہ طرز عمل اپنائیں کہ مسکینوں کو ہم رد نہ کیا کریں، یہ ہمارے لیے تیرا حکم ہے کہ ہم مساکین کو رد نہ کریں۔ کب؟ اذا وقفوا بابوابنا، جب وہ ہمارے دروازوں پہ آپ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم مسکینوں کو رد نہ کریں، یہ تیرا ہمارے لیے حکم ہے۔ اللہم ان مساکینوں کا وقفنا ببابک، ہم تیرے مسکین ہیں اور ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فلا ترد دعانا، تو ہماری دعا کو رد نہ فرما، تو نے جو حکم دیا ہمیں کہ ہم جب ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے اسے رد نہ کرے، تو ہم تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے مسکین ہیں، تو اس دعا کو رد نہ کر۔ فسقوا، تو جب یہ تیسرے کی دعا مکمل ہوئی تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ انداز پہلی امتوں میں بھی، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا انداز تھا اپنی کتاب قرآن کے لحاظ سے آیات کا حوالہ دے کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ رب کو کوئی چیز بھولی ہوئی ہے اور اسے حوالہ دے کے یاد کرایا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ کہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور تیری رحمت کے یہ ثبوت ہیں خود تیرے کلام کے اندر، اور یہ تو نے خود حکم دیا ہوا ہے اپنی شانوں کے حوالے دے کر مانگنے کا، اور تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لہٰذا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ایسے ہی قبولیت کے جو طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے، ان میں سے یہ ہے کہ اپنے کسی عمل صالح کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنا، جس طرح کہ وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، بخاری شریف میں تفصیل سے ان کا ذکر ہے، پھر انہوں نے اپنا ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اس کے نتیجے میں کہا کہ رب یہ پتھر جو چٹان دروازے پر آ گئی یا غار کے منہ پر، یہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو تیسرے نے جب دعا مانگی اپنے عمل سے تو وہ مکمل پیچھے ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ تو یعنی انسان مشکل میں سوچے کہ اس کا کون سا عمل مقبول ترین عمل ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں، تو پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور اس میں یہ تو سب سے پہلے ہے، کیونکہ وہ چیز پہلے بیان ہو چکی ہے مستقل موضوع میں، کہ جب اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے تو ذوات فاضلہ کا تو بطریق اولا جائز ہے، یعنی اس بنیاد پر ذوات فاضلہ عمل عرض ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اس کا عمل ہے نماز، تو صلاۃ مصلی نمازی کے ساتھ قائم ہے، صوم صائم کے ساتھ قائم ہے۔ تو جس کے ساتھ قائم ایک عرض جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے، تو وہ خود ذات کیوں نہیں وسیلہ کسی کے لیے بن سکتی، کہ جس کے ساتھ عرض قائم ہو تو وہ وسیلہ بن جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ذوات فاضلہ سے وسیلہ امت میں رائج رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے دعا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی کہ بِأَمِّ النَّبِيِّ کا اور بِأَمِّ نَبِيِّنَا، کہ یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے۔ تو اس میں بھی بارش نازل ہوئی، اور یعنی پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سورس ہے اللہ کے ہاں دعا قبول
کروانے کے لحاظ سے کہ مقبول بندوں کا ذکر کیا جائے، یعنی زوات کا، اور پھر یعنی زوات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا مطلقاً اولیاء کرام اور مقربین صالحین، اگرچہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر صورت میں یعنی ان کا نام جو ہے وہ قبولیت کے کام آتا ہے۔ یعنی یہ بڑی باریک بات ہے کہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ اس پر ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ اعتراض ہے کہ جو چلے گئے ہوں ان کا تو وسیلہ نہ، ان کا نام نہ لو کہ ان کے صدقے قبول کر، جو دنیا میں ہیں ان کا لو۔ یعنی وہ ایک علیحدہ یعنی رستہ امت میں انہوں نے اختیار کیا، اور اس حدیث میں بھی وہ ایک علیحدہ تشریح کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس بندے کو مقرب ہونے کا درجہ حاصل ہے کہ وہ زندہ ہو تو اس کا نام لیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت عباس کا نام لینے پر یہ نہیں کہ کچھ بارش تو اللہ نے برسانی ہے اور کچھ حضرت عباس نے برسانی ہے، اور چونکہ زندہ ہیں لہذا اب تو مدد کر سکیں گے۔ بارش تو مکمل امر کن سے ہی ہونی ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کا ایک مرتبہ ہے، اور اللہ کے دربار میں ان کا ایک مقام ہے، اس پر رب نے خوش ہو جانا ہے ان کا نام لینے سے۔ تو رب کی ذات تو جو اس کے ہاں ولی ہیں، نبی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، آل رسول علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، وہ دنیا میں بھی رب کو پیارے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی پیارے ہیں، پھر بھی ان کا نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے۔ یعنی یہ تو معاذ اللہ دنیا داری کے قانون میں بھی ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اس کا تم بھرم رکھتے ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کا خادم ہوں یا اس کا شاگرد ہوں اور اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دو، تو ایک دنیا دار بھی کہتا ہے کہ جب میں اس کی زندگی میں اس کا بھرم رکھتا تھا تو آج بھی یہ اس کا نام لے رہا ہے، تو وہ بندہ بھی اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں۔ تو جس کا خاتمہ بالخیر ہوا، جو اللہ کا ولی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ ظاہری حیات میں ہوں یا چلے گئے ہوں، کام تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن جب قبولیت کے لیے ان کا سہارا لیا جائے گا تو رب ایسا نہیں ہے کہ رب کہے کہ اب وہ دنیا میں تھے تو میرے ہاں ان کی بڑی عزت تھی، اب چلے گئے اب میں ان کو کیا جانوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو رب کی شان کے خلاف ہے، اور یہ پھر دوسری طرف سے اس تقسیم میں شرک لازم آئے گا کہ ہمارا تو عقیدہ رب سب کچھ کرتا ہے، اور جو یہ کہے کہ زندہ کا جائز ہے فوت شدہ کا جائز نہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ اس عقیدے والا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ کچھ اللہ کرتا ہے، کچھ زندہ ہو تو وہ ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اب تو وہ فوت ہو چکا ہے اور فوت شدہ کر کچھ نہیں سکتا، لہٰذا اب اس کا نام نہ لو۔ ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اس نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ جن کا ہم نے نام لیا ان سے رب راضی ہے ہمارے نزدیک، اور اللہ کے سامنے اللہ والوں کا نام لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا عقیدہ شرک کو قطع کرنے والا ہے، قاطع ہے، اور جو یہ تقسیم کرے اس کے لحاظ سے یہ مطلب بنے گا خلاصہ کہ رب کا زندہ لوگوں میں سے تو کوئی شریک مان لیں تو کوئی حرج نہیں، معاذ اللہ فوت شدہ میں سے نہیں ماننا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں شریک ہے اور نہ دنیا سے جو چلے گئے ان میں سے کوئی شریک ہے، تو یہ تب ہی عقیدہ بنتا ہے۔ یعنی یہ جو اصل توحید ہے کہ جس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی کوئی شرکت اللہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، کام رب نہیں کرنا ہے، اللہ کو کسی اور کی تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، اور وسیلہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے، اور وہ ویلیو زندہ بندہ ہو اگر نیک ہے تو پھر بھی ہوتی ہے، اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو ویلیو یقیناً پھر بھی اللہ کے دربار میں ہوتی ہے۔ تو یہ
چند طرق تھے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا فہم دین کورس جو 28واں سالانہ کورس تھا، یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ موضوع تھا، اور کل آخری موضوع ہے اسلامی طرز حیات، اور کل انشاءاللہ آخری موضوع 28ویں سالانہ فہم دین کانفرنس کے اندر بیان ہوگا۔ اور یہ فہم دین کانفرنس انشاءاللہ کل دن کے ٹائم 1 بجے گوجراں والا جو ہمارا مرکز ہے رضائے مجتبیٰ مرکز صراط مستقیم، اس کے اندر فہم دین کانفرنس کا کل انشاءاللہ انعقاد ہوگا، اور وہاں پر فہم دین کورس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔